بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ عبدہ ورسولہ الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اشہد انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجلا الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ النور ہے اور پارہ نمبر 18 ہے۔ سورہ النور کا نمبر 24 ہے، اور یہ جو آیت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا نمبر 22 ہے۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام مبارک تھا مصطح، میم سین توئے اور ہا حلقی، مصطح۔ یہ جلیل القدر صحابہ میں اس لیے کہ بدری صحابہ میں شامل ہے، اہل بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر صحابہ کے سردار ہیں، اور پھر مہاجر بھی ہیں، دین کی خاطر وطن چھوڑا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نبی پاک کی خاطر آئے۔ یہ تھوڑی سی لفظ میں تبدیلی کرنے سے بڑا لطف آ جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دین کے لیے مکہ چھوڑا مدینہ آئے، یہ ایک مولویوں والی بات بن جاتی ہے، اور اگر عاشقوں والی بات کروں تو پھر کہوں نبی پاک کے لیے وطن چھوڑا۔ وہی بات تو ہے نا، یہاں مولوی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے۔ سرکار کے لیے سنو، مکہ مکرمہ کے لیے سفر کرنا عبادت، روپیہ خرچ کرنا فی سبیل اللہ عبادت، کعبے کی زیارت کرنا عبادت، مکہ شہر میں رہنا فضیلت والی بات ہے۔ لیکن جب حضور شہر چھوڑ کر چلے گئے، اب مکے میں رہنا حرام ہے۔ توجہ کی آپ نے کہ نہیں کی؟ وہی مکہ جس میں رہنا فضیلت والا کام تھا، اب مکے میں رہنا حرام ہو گیا۔ چلو مدینے، چلو مدینے۔ یہ صدا آج کی نہیں ہے چلو مدینے، یہ 1400 سال سے پہلے کی صدا ہے۔ اللہ، اے اللہ تھوڑی سی محبت عطا فرما دے، تھوڑا سا درد دے دے، تھوڑا سا چٹکی بھر درد عطا فرما دے۔ بس یہی تمنا ہے، یہی سوال ہے۔ تو حضرت مصطح نے بھی وطن چھوڑا، بدر میں شامل ہوئے۔ چونکہ غریب تھے اس لیے ابو بکر صدیق ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کا گھر کا سارا خرچہ ابو بکر صدیق چلایا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے یہاں اس آیت میں صدیق اکبر کے لیے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ دوسری بات ہے کہ یہ فضیلت والا ہے ابو بکر،
یہ مدینے کا کوئی شخص نہیں کہہ رہا، ابو بکر صدیق کے قبیلے کا کوئی شخص نہیں کہہ رہا، کوئی صحابی نہیں کہہ رہے، زمین والے نہیں کہہ رہے، عرش والا کہہ رہا ہے۔ میرے نبی تیرا جو رفیق بنا ہے یہ فضیلت والا ہے۔ اب جب خدا نے فضیلت والا کہہ دیا، وہ فضیلت کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور دوسرا فرمایا وسعت والا ہے، گنجائش والا ہے، یہ لوگوں سے مانگنے والا نہیں، لوگوں کو دینے والا ہے۔ جب ہجرت کی حضرت ابوبکر صدیق نے، اس وقت ان کے گھر میں 40,000 درہم موجود تھا۔ ابوبکر صدیق نے سارے ہی اپنے چادر میں باندھ لیے کہ میرے نبی کے کام آئیں گے۔ اب چلے گئے۔ ان کے والد تھے ابو قحافہ، وہ تھے نابینا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ ابو بکر نے تمہارے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارا کچھ ہی لے گیا ہے۔ گھر والوں نے کیا کام کیا؟ ٹھیکری آپ سمجھتے ہیں، وہ گاؤں نہیں ٹھیکری، ٹھیکریاں، ٹھیکری مٹی کا برتن ٹوٹ جائے نا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس کو کیا کہتے ہو؟ گھر والوں نے بہت سی ٹھیکریاں بنا لی، اور جہاں ابو بکر صدیق درہم رکھا کرتے تھے، سکہ تھا، وہاں ٹھیکریاں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ دادا ابو کا ہاتھ پکڑا، ذرا آؤ ہاتھ رکھو، کتنا ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ایسے گھر والے ہوں تو دنیا ہی جنت ہے، اور اگر ایسی بیوی ہو، جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ کا سانس ہی نہیں لیا، یہ جہنم ہے۔ لیکن کسی کسی کی نصیب میں آتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت کیا ہے؟ کسی صحابی کی نہیں۔ ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا، قرآن پاک میری ہاتھ میں ہے۔ ابو بکر کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، 4 پشتوں میں صحابیت ہے۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، ایک صحابی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خود صحابی ہے، باپ نہیں ہے، باپ ہے بیٹا نہیں ہے، باپ بھی ہے، خود بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پوتا نہیں ہے۔ اے ابو بکر تیرا شان سب سے بلند ہے، اس لیے کہ سب سے بلند نبی کا تو رفیق اور ساتھی۔ باتیں میری نوٹ کرتے جاؤ۔ منافقین، مدینہ پاک کے منافقین، انہوں نے ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی۔ اس میں کچھ سادہ صحابہ بھی ان کے موافق ہو گئے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان میں یہ مصطفی بھی تھے۔ ایک اور بڑا نام ہے، حضور کے بارگاہ کا شاعر حضرت حسان، وہ بھی شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، دل برداشت بھی نہیں کرتا بیان کرنے کو، جی بھی نہیں چاہتا۔ مختصر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ میرا خالہ زاد بھائی ہے نا، خالہ کو ہٹا دو پھر بھی بھائی ہے، اور میں اس پر خرچ بھی کرتا ہوں، کفالت پوری کرتا ہوں۔ جب میرے گھر کا کوئی معاملہ آیا تو یہ دوسروں کے ساتھ شامل ہو گیا، اسے تو صفائی پیش کرنی چاہیے تھی۔ عقل یہی فیصلہ کرتا ہے نا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی تجھ پر خرچ نہیں کروں گا، بند کر دیا۔ اللہ کو بات پسند نہ آئی کہ نام صدیق ہو، نبی کا رفیق ہو، اور پھر اپنی ذات کے لیے انتقامی کارروائی کرے۔ نہیں دینا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دینا تب بھی اللہ کے لیے۔
ابو بکر نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ صدیق ہو کر بات کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ ولا یات علیک منع، یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں نا اور گنجائش والے، وہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھاتے۔ آیت کا ترجمہ سنو، بڑا لطف آ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو فضیلت والے ہیں تم میں سے اور گنجائش والے ہیں، وہ اس طرح کی قسم نہیں کھاتے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْفُوا، اللہ پاک سفارش کر رہا ہے، وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ معاملہ ابو بکر کا اور اس کے بھائی کا ہے، عرش والا درمیان میں کیوں آ گیا؟ ابو بکر تو اکیلا نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ کا ساتھی ہے، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیری پوری سرپرستی کروں، تیری رہنمائی کروں گا، تجھے ہدایت دوں گا، تجھے نور دوں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تم خرچ کرو، اللہ تجھے بخش دے گا، اس کے بدلے مغفرت چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سرکار نے فوراً ابو بکر صدیق کو بلایا، ابو بکر تیری شان میں قرآن آ گیا ہے۔ جب یہ آیت حضور نے پڑھی تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش بھی دے، مجھ پر رحم بھی فرمائے، میں آج کے بعد ضرور اس پر خرچ کروں گا اور جو قسم کھائی ہے میں اس کا کفارہ دے دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ میں حق تو نہیں قرآن کا ادا کر سکتا، لیکن جو کچھ توفیق ملی میں نے آپ تک رب کا پیغام پہنچا دیا۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے فضیلت والی، اور وہ بہت آپ کے کام آئے گی اگر آپ یاد رکھے تھے۔ پہلے میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے فضائل صحابہ، یہ کل پرسوں نہیں لکھی گئی، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے، نام کیا ہے؟ فضائل صحابہ۔ انہوں نے صحابہ کرام کے فضائل کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا علی المرتضیٰ کا ہے، اس کے بعد باقی صحابہ ہے۔ یہ ترتیب آج کی نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال پہلے کی ہے۔ ایک امام اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ پہلا نمبر حدیث کیا لکھتے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے کہ ایک دن سرکار کی مجلس میں آپ کے پاس ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خلفائے راشدین جنہیں تم کہتے ہو نا، یہ ہمیشہ حضور کے سب سے قریب بیٹھتے تھے، سب سے قریب۔ مجلس بھری ہوئی ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، چودھویں کا چاند درمیان میں بیٹھا ذو فشاں ہے۔ یہ منظر کیسے دیکھی ہم، سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے میں جناب علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ اب مجلس میں کہیں گنجائش نہیں ہے، کہاں بیٹھے؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تھوڑا سرک کرنا حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جگہ بنائی۔ ہاں، یوں کا ہونا دشمن کو بٹھانے کے لیے جگہ بنائی۔ اے ہائے، جب عقل کا برتن الٹا ہو جائے تو پھر اس میں کیا کچھ ڈال سکتے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے اور اس جگہ پر بیٹھ گئے ابو بکر صدیق کے ساتھ، جو جگہ انہوں نے بنائی تھی۔ اب جملہ سنو میرے رسول اللہ کا،
میرے نبی کو بات ابو بکر کی بڑی پسند آئی. کوئی موقع ہوتا ہے. یہ جو کہا نا مولا روم نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز 100 سالہ طاعت بے ریا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے. اب لمحہ تھا، کوئی موقع ہوتا ہے. نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا فضیلت والا فضیلت والے کی فضیلت کو سمجھتا ہے. سبحان اللہ. لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا فکر ہی تیرے لیے کافی ہے. سرکار نے میں فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی سمجھتا ہے. یعنی ابو بکر فضیلت والا ہے، علی وہ فضیلت والا ہے، اس کی فضیلت کو ابو بکر سمجھتا ہے. قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضیلت والے ہیں. میں نے ابھی ایک اور مقام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یہ سورہ اللیل ہے، یہ سورہ الضحیٰ سے پہلے ہے. الضحیٰ حضور کی تعریف میں ہے، اللیل ابو بکر صدیق کی تعریف میں ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کی آیت کا جو کیا ہے روح وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں یرضیٰ ہے، وہاں ترضیٰ ہے. وہاں حضور کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا حضور کی وساطت سے ابو بکر صدیق کو فرمایا. معنی دونوں آیتوں کا ایک ہے. یہ بھی آپ بے شک گھر جا کر نا سورۃ الضحیٰ سے پہلے سورہ اللیل ہے، اس کا نمبر بھی بڑا پیارا ہے. نمبر کیا ہے؟ 92. کوئی راز ہے بھائی، ہم کیا سمجھیں؟ یہ 92 نمبر سورت ابو بکر کی شان میں کیوں نازل ہوئی؟ 93 91 کیوں نہیں ہوئی؟ تیرا 92 کے ساتھ ہی تعلق تو ہے، تجھے سارا فیض ہی 92 کے تو فیض مل رہا ہے. سارے شاید 92 نہیں سمجھتے، محمد کی عدد 92 ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس گاڑی کا یہ نمبر دیکھو نا سمجھو یہ حضور کے غلام ہے. یہ راز ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. اس صورت میں 2 شخصیوں کا ذکر ہے. ایک سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکروہ مبغوض، اور اس کا نام ہے امیہ بن خلف. یہ وہ بد نصیب ہے جو حضرت بلال کے خالی بدن پر، ننگے بدن پر کوڑے برسایا کرتا تھا. گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر، سینے پر گرم گرم پتھر رکھتا تھا. امیہ بن خلف بدترین اسلام کا دشمن. اور یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کو احد میں میرے پاک پیغمبر نے نیزہ مارا ہے. حضور نے کسی کو قتل نہیں کیا سوائے اسے ایک آدمی کا. اور نیزہ بھی کوئی ایسا حضور نے نہیں مارا کہ آر پار ہو گیا، تیرا تو اشارہ ہی کافی تھا. جب یہ نیزہ اس کو لگا نا تو بھاگ کر پھر اپنے لشکر میں گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، کہتا میں ہلاک ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خراش ہی صرف آئی ہے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ خراش محمد نے لگائی ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گی، میں مروں گا ہی مروں گا. امیہ بن خلف. بریکٹ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا وہ قیامت کے دن امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس بدبخت کے ساتھ ہوگا. بہت بڑی سزا ہے بے نماز کے لیے، یہ بہت بڑی سزا ہے. کسی چھوٹے کافر کا نام نہیں لیا. ابو بکر صدیق گزرے، آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال کو اس نے گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے امیہ نے.
اپنے قبیلے کا سردار تھا، امیر تھا، شہر میں بڑا اس کا اثر رسول تھا، اور اس کے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت تکلیف ہوئی۔ مولا یوں فرماتے کہ حضور کی خدمت میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ غلام ہے سیاہ فام حبشی اور کلمہ پڑھتا ہے، اور امیہ اسے بہت مارتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر اس کو خرید لو اور مجھے بھی شامل کر لینا، مجھے بھی۔ حضور بلال کے خریدار ہیں، بلال معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمام حبشے کا قائد بلال ہوگا، تمام فارس کا قائد سلمان ہوگا، اور تمام روم کا سردار اور قائد حضرت صہیب ہوں گے۔ یہ تین حضور کے غلام ہیں، اور تینوں اپنے بہت بڑے علاقے کے قائد ہوں گے قیامت کے دن۔ جو اس علاقے میں مسلمان ہوں گے سب ان کے پیچھے ہوں گے۔ حبشے میں جتنے مسلمان آج تک ہوئے اور قیامت تک ہوں گے سب حضرت بلال کے پیچھے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے امیہ کے پاس۔ امیہ اس مسکین پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ اتنی سزا تو کسی جانور کو بھی دی جائے تو وہ بھی شاید مر جائے۔ امیہ کہتا ہے تجھے بڑا دکھ لگتا ہے، تو خرید لے۔ بے ہنر غلام کو کوئی نہیں خریدتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کتنی رقم پر تو فروخت کرے گا؟ اسے پتا تھا کہ اب یہ چھوڑیں گے نہیں، انہیں کئی گنا رقم کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر تو پھر وسعت والے تھے نا، قرآن جو کہہ رہا ہے۔ آپ نے وہ رقم لا کر اس کے ہاتھ پر رکھی اور حضرت بلال کو لے کر چلے۔ اب مولا روم سے سنو وہ کیا فرماتے ہیں۔ جب بلال لے کر حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے پاس پہنچے نا، تو آپ تشریف فرماتے، دیکھا آپ نے بلال کو، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ حضرت بلال کی جب پہلی نظر پڑی نا سرکار پر تو غش کھا کر گر گیا۔ حضور اٹھے، خود تشریف لے گئے حضرت بلال کے پاس، اور ان کے چہرے سے خاک کو صاف کیا اپنی چادر کے ساتھ، اور حضرت ابوبکر سے فرمایا ابوبکر تو نے جلدی کی ہے، مجھے کیوں نہیں شریک کیا؟ وہاں مولا روح فرماتے گفت مادو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو۔ یا رسول اللہ یہ غلام ابوبکر، یہ غلام بلال ہی صرف غلام نہیں ہے، ابوبکر بھی تیری گلی کا غلام ہے، میں آپ کے چہرے پاک کے صدقے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ بلال کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ میں نے بڑے اختصار سے پیش کیا اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ تیری خدمت ابو بکر مجھے اتنی پسند آئی کہ دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا تجھے، اور اتقا کا لقب دیا ہے۔ ایک متقی ہوتا ہے، ایک جو سب سے زیادہ تقوی کے بلند مقام پر ہو، اسے اتقا کہتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ جو متقی اور پرہیزگار ہے یعنی ابو بکر صدیق، ان کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ یہ اس لیے ذکر فرمایا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے امیہ بن خلف کا، لا یصلاھا الا الاشقی، اسے اشقی فرمایا، یہ بدبخت ترین انسان ہے،
اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق کو فرمایا یہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو دوزخ میں گرایا جائے گا، اس کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ اس سے ہمیں مسئلہ پتہ چلا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے انسان کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ حکم ہے کہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، فطرانہ بھی ادا کرو، اور ربانی بھی دو، اور غریبوں مسکینوں کا خاص طور پر خیال رکھو۔ اب مکے کے کافر کہنے لگے کہ شاید بلال نے کسی زمانے میں ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو، تو ورنہ ایسے بے ہنر غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ ابو بکر تم خاموش رہو، تم جواب دو گے وہ وقتی ہوگا، میں جواب دوں گا تو قیامت تک قرآن تو رہے گا تو وہ بھی رہے گا۔ فرمایا وَمَا لَهُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ابو بکر کے احسان لوگوں پر ہے، ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ پھر یہ پیسے کیوں دیے اس نے؟ ایسا غلام کیوں خریدا اور پھر اس کو آزاد بھی کر دیا؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر تو اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہے، اور آج ابو بکر نے مجھے راضی کیا ہے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ابو بکر کو راضی کرے۔ وہ آیات سورہ نور کی اور یہ آیات سورہ اللیل کی، ایک مقام پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر اس طریقے سے میں قرآن پاک کا مطالعہ شروع کروں اور پھر احادیث طیبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر صدیق کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، جو فضیلت ایک حدیث سے ثابت ہے، اور پھر سب سے بڑی فضیلت کہ اپنی حیات طیبہ میں سرکار نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا فرمایا الفاظ سن لو، اہل تشیع کی کتابوں میں اور ہماری کتابیں تو خیر خود ہی بھری پڑی ہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ رسول پاک کی موجودگی میں اپنا مصلی میرے پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ یہ جو آج کل مولویوں نے ایک بات چھیڑی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، خواہ مخواہ نئے نئے مسائل کہ امور سلطنت میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے اور عالم روحانیت میں خلیفہ اول علی المرتضیٰ ہے۔ یہ مولوی نے ایک نئی بات چھیڑی ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ نماز کا تعلق امور سلطنت کے ساتھ ہے کہ عالم روحانیت کے ساتھ ہے؟ جس ولی نے فیض پایا اس نے نماز کے ذریعے فیض پایا ہے۔ نماز کو قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ان اللہ لا یضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ جتنے ولی گزرے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، نماز کے بغیر انہیں کبھی فیض نہیں ملتا، بے نماز کبھی ولی بن سکتا ہی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اے مریدوں کا ہجوم نہ دیکھا کرو، شہرت نہ دیکھو، رسول اللہ کی سنت دیکھو، میرے نبی کی سنت پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ یہ شعبدہ بازیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب دجال آئے گا وہ مردے کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑا بھی کوئی شعبدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے دجال ہی کہیں گے۔ دجال، دجل سے، دجل کا بنا مکر اور فریب، وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک نے فرمایا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ایمان والے پڑھ لیں گے، بے ایمان کو نظر نہیں آئے گا۔ جو کافر ہے، بے ایمان ہے،
وہ مردے کو کہہ رہا ہے زندہ ہو جا، زندہ ہو جائے گا۔ تم ایسے پیروں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو جن کا کام شرع کے خلاف ہے؟ وہ پیر نہیں ہے، وہ مکار ہے، وہ دجال ہے، وہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا ناسور ہے۔ میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے اس لیے کہ میں نے ان پاک لوگوں کی زیارت کی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق تھا۔ اے سنت کے مطابق جس کا عمل ہو وہی واصل ہو سکتا ہے، وہی واصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خواجہ جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہے، اور سید الطائفہ کا معنی کیا ہے؟ جو وہ بات کرتے ہیں سارے ولی آمین کہتے ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے الطرق کلھا مسدودۃ الا من اقتفى اثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے اللہ تک پہنچنے کے راستے سارے بند ہو چکے ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے جس پر مصطفیٰ کریم کے نقش پا ہے۔ اور وہ نقش پا تلاش کرو، روشن ہیں، چمکتے دمکتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آؤ آؤ ہماری طرف، ہم تمہیں رسول پاک تک پہنچائیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول تک پہنچ گیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ میں پھر عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، ان شعبدہ باز پیروں سے بچو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے، مکر کے، فریب کے۔ شفا دینے والا میرا کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، پیدا کس نے کیا؟ رزق کون دیتا ہے؟ گناہ معاف کون کرتا ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بخشتا کون ہے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر اس پیر کی تلاش بے شک کرو جو اللہ والا ہے۔ جو اللہ والا ہے وہ پیر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع رکھتا ہے اس کی پیروی کر۔ قرآن کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَلَا تُطِعْ، نہ اطاعت کر، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میرے ذکر سے ہی غافل ہے، جس کے دل میں میری یاد ہی نہیں، اس کی پیروی نہ کر۔ ہاں اس کے پیچھے ضرور چل جو میری بات کرتا ہے، جو میرے راستے پر چلتا ہے۔ الحمدللہ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، اللہ نے تمہیں بہترین عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ہم پیروں کے قائل بھی ہیں، منکر بھی ہیں، ان کے ہاتھ قدم چومتے ہیں جو رسول اللہ کے پیر غلام ہیں، اور ان کو جوتے مارتے ہیں جو نبی کے دشمن ہیں۔ جہاں سرور میسر تھا، جہاں سرور میسر تھا میں و مینا کے بغیر، سمجھو گے؟ سمجھو گے تو پھر میں عرض کروں، ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں، جہاں سرور میسر تھا میں و مینا کے بغیر، وہ میں کدے بھی میری نظر سے گزرے ہیں۔ بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی ہے بہت بڑی بات ہے۔ بات کروں میں اپنے شیخ کریم کی، اپنے مرشد کی، اپنے راہبر کی، اپنے پیر کی، جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ چائے پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں،
چائے میں چینی ڈالتے ہیں، چمچ کے ساتھ حل بھی کرتے ہیں، اور چمچ کو ہلانے کے دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو دائیں سے بائیں ہلائیں یا بائیں سے دائیں ہلائیں، چینی دونوں صورتوں میں حل ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گی کہ اس طرح مجھے حل کرو، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ میرے مرشد کے سامنے بائیں سے دائیں چمچ کوئی بھی ہلا نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرے نبی نے فرمایا الایمن فالایمن، الایمن فالایمن، دائیں طرف سے اچھا کام کرو۔ سلام لیتے ہو نا دائیں ہاتھ سے، مسافہ بائیں ہاتھ ویسے معاون ہوتا ہے۔ اچھا کام، کتاب پکڑنی ہے تو دائیں ہاتھ سے، جوتا پکڑنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، منہ میں پانی ڈالنا ہے کلی کے لیے دائیں ہاتھ سے، ناک میں پانی ڈالنا ہے دائیں، اور ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، مسواک کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے، سلام پھیرنا ہے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ الایمن فالایمن، کوئی چیز تقسیم کرنی ہے دائیں طرف سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پانی نوش فرمایا، بچ گیا پانی، آپ کی بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور دائیں طرف عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، یہ بچے تھے، ابھی کم عمر تھے۔ اب حضور کے قانون اور طریقے کے مطابق بچا ہوا پانی آپ عطا فرمانا چاہتے ہیں، دینا ابو بکر صدیق کو چاہتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف بیٹھے ہیں، جس کو نہیں دینا چاہتے وہ دائیں ہاتھ میں ہے۔ فرمایا عبداللہ تو اجازت دے تو تیرا حصہ میں ابو بکر کو دے دوں۔ آئے ہائے، قربان جاؤں، یہ ہے عدل، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت اور یہ ہے اسلام۔ ہم اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، میرا نبی دین کا پرچم بلند فرما کر گیا، فرمایا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو پھر تیرے پانی تیرے حصے کا میں ابو بکر کو دے دوں۔ آپ دے دیں، حضرت عبداللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بچے ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ کا برکت والا پانی میں کسی کو دینا پسند نہیں کرتا۔ حضور نے انہی کو پلایا، دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہیں۔ آپ اس کو اپنے عادت میں بھی ڈالیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ صرف باتیں سننے سنانے والی نہیں بلکہ عمل میں لانے والی ہیں، اور یہ بڑی باتیں ہیں۔ یہاں سے ہم چلیں گے نا تو آگے پہنچیں گے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے پیر و مرشد ہمیشہ حکم دیتے تھے خادم کو کہ دائیں طرف سے بائیں طرف کو اس طرح چمچ کو ہلاؤ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جوتا جھاڑ کر پہنو، بستر پر آرام کرنا ہے، بستر پر کو جھاڑ لو پھر آرام کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی موزی چین ہو تمہاری جوتے میں ہو، الحمدللہ میں نے جب سے حدیث پڑھی ہے بند جوتا پہن نہیں چھوڑ دیا ہے، میں تو ہمیشہ سلیپر استعمال کرتا ہوں۔ میرے مرشد کریم بھی اپنا جوتا مبارک اپنے دست مبارک سے، حالانکہ خادم جھاڑ کر رکھتا تھا، لیکن آپ کے پیچھے علماء ہیں، خلفاء ہیں، اس کے باوجود آپ پھر رک کر اپنا جوتا مبارک اٹھا کر پھر جھاڑتے تھے۔ خادم کہتا حضور میں نے جھاڑ کر رکھا ہے، فرمایا میں نے دیکھا ہے تو نے جھاڑا ہے، اور مجھے بھی رسول اللہ نے حکم دیا ہے نا، میں ایسے پیر کا قائل ہوں، وہ جس سلسلے کا ہو، سلسلے والی کوئی بات نہیں، سلسلے سب ایک ہی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور آپ سے بھی میں کہوں گا کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی گزارو، کسی کا بن کر رہو، کسی کے ہو کر رہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمہیں اپنے بزرگوں کے نام پر پکارا جائے گا۔ اور کدھر ہیں خواجہ جمیری کے ماننے والے، کدھر ہے بابا فرید کا نام لینے والے، کدھر ہے نظامی نظام الدین اولیاء کا نام لینے والے، کدھر ہے نقشبندی قادری، کدھر ہے؟ انشاءاللہ تمہارے بزرگوں کے نام پر تمہاری پکار ہوگی، اور کسی کا بن کر رہو۔
وآخر دعوانا